ادب سے چوم لو صابر کے آستانے کو، زمانہ آتا ہے اس در پر مراد پانے کو۔ محترم زائرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دربار جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہندوستان کے ایک عظیم الشان بزرگ کا دربار ہے، اور یہ دربار کسی قسم کے تعارف کا محتاج نہیں، کیونکہ یہ جو دربار ہے یہ حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے۔ آپ میرے ساتھ ساتھ اس دربار کی زیارت کرتے چلیے، اور حضرت کے بارے میں آپ کو مکمل معلومات، حضرت کی کرامات، حضرت کے نام، القاب اور آپ کا سلسلہ، تمام معلومات میں آپ کو دیتے چلتا ہوں۔ آپ کا جو پورا نام ہے، آپ کے جو نام میں ٹوٹل 4 الفاظ ہیں، اور چاروں الفاظوں کی جو حکمت ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت کا جو نام ہے، ایک علاء الدین، دوسرا علی، تیسرا احمد اور چوتھا صابر۔ اس طریقے سے آپ کا نام علاء الدین علی احمد صابر کلیری ہے۔ کلیری اس لیے کیونکہ آپ جو ہے وہ کلیر میں آپ کا مقام ہے، آپ کی جو جگہ ہے، اس لیے آپ کو کلیری کہتے ہیں۔ آپ کی پیدائش سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کی والدہ کو خواب میں نظر آئے اور فرمایا کہ میری نسبت سے ہونے والے بچے کا نام احمد رکھنا۔ اور کچھ دن کے بعد میں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی خواب میں آئے آپ کی والدہ کے، اور کہا کہ میری نسبت سے اس بچے کا نام علی رکھنا۔ تو اس طریقے سے 2 نام ہو گئے۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک بلند پایا بزرگ بھی آپ کے گھر تشریف لائے، اور آپ کے والد کرام سے، جن کا کہ نام سید عبد الرحیم تھا، ان سے فرمایا کہ اس بچے کا نام جو ہے وہ علاء الدین رکھنا۔ تو اس طریقے سے آپ کا نام علاء الدین علی احمد پڑا۔ اب آپ کا جو نام ہے، جو صابر پاک ہم بولتے ہیں، صابر کہتے ہیں، جس سے آپ پورے دنیا میں مشہور ہے، وہ کس طریقے سے پڑا، وہ جاننے کے لیے آپ پورا ویڈیو آگے تک دیکھیے۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت لطف آئے گا، اور آپ کے محبت میں جو ہے اور اضافہ ہوگا حضرت کے تعلق سے۔ یہ دیکھیے، یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت جو ہے 12 سال ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے تھے، عالم استغراق میں اللہ کی یاد میں کھڑے رہتے۔ یہ وہی جگہ ہے۔ آپ کے والد محترم سید عبد الرحیم صاحب، ان کا جو نکاح ہے آپ کی والدہ یعنی حضرت حاجرہ خاتون سے جب ہوا، تو اس روز جو ہے آپ کے والد محترم کی پیشانی بالکل نور سے چمک رہی تھی، اور ان کا جو حجرہ تھا وہاں سے، تمام حجرے سے جو ہے خوشبو معطر ہو رہی تھی، ہے نا۔ اور اس کے بعد میں جب حضرت کی پیدائش ہونے والی تھی، تو 9 روز پہلے آپ کی والدہ نے اپنے ہی پیٹ سے آواز سنی، اور آواز تھی کہ میں ظہور اللہ ہوں، نہ اللہ کا میں ظہور ہوں۔ اس کے بعد جو ہے شادی کے بعد یہ جو ہے افغانستان میں ایک شہر ہرات ہے، تو وہاں پر یہ رہنے لگے، اور حضرت کی جو پیدائش ہے یہ 19 ربیع الاول 592 ہجری کو جمعرات کے روز ہوئی۔ تو صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ ماں پیٹ سے ولی پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت کے بعد میں جو دائی جو بچے کو نہلانے کے لیے آتی ہے، تو ان کا جو نام تھا وہ مسمات بصرہ بنت ہاشم تھا۔ وہ فرماتی ہے کہ جیسے ہی میں نے ان کو نہلانے کے لیے ہاتھ لگایا، تو ایک عجیب سی مطلب جلن ہاتھ میں ہوئی، تکلیف ہاتھ میں ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ بہت جلالی قسم کے بزرگ ہیں، اور میں نے آج تک جن کسی بزرگان دین کا ذکر پڑھا ہو، سنا ہو، تو حضرت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ اتنے جلالی بزرگ میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ تو جو دائی نے جب نہلانے کے لیے ہاتھ لگایا آپ کے جسم مبارک کو، تو ان کو ہاتھ میں بہت جلن ہوئی، اور اس کے بعد میں جب آپ نے وضو کیا اور وضو کے بعد جب ہاتھ لگایا، تو پھر آپ کو وہ جلن نہیں ہوئی، مطلب کیونکہ آپ اللہ کے ولی تھے، تو باوضو اللہ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی آپ کے جسم مبارک کو ہاتھ لگائے۔ اور جب پھر آپ کو غسل دیا گیا، تو
آپ کے جسم کی خوشبو سے جو ہے گھر کا پورا کونا کونا معطر ہو گیا تھا۔ آپ کے جو بچپن کے واقعات ہیں یہ بھی کافی عجیب و غریب ہے۔ آپ کی عمر کا جو پہلا سال تھا تو آپ روزانہ دودھ نہیں پیتے تھے، آپ ایک دن دودھ پیتے تھے اور دوسرے دن روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جب آپ 1 سال کے ہو گئے تو 1 سال سے دوسرے سال تک کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ 1 دن دودھ پیتے تھے اور 2 دن کے روزے رکھتے تھے، اور تیسرا سال جب شروع ہوا تو آپ نے تو دودھ پینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ پھر آپ تھوڑی تھوڑی روٹی کھانا شروع کیے، چنے کی یا جو کی روٹی آپ کھاتے تھے۔ اس کے بعد چوتھے سال سے جب آپ نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے جو آپ نے کلمات بولے وہ تھے لا موجودہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا جو کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو پھر آپ یتیم ہو گئے۔ یہ جو اللہ کے جو بزرگ ہوتے ہیں، بزرگان دین ہوتے ہیں، اکثر آپ نے ان کے اگر آپ بارے میں ہسٹری پڑھیں گے، ان کی زندگی کے حالات پڑھیں گے تو یہ اللہ کی آزمائشیں ہوتی ہے ان کی اوپر میں، کہ مطلب دیکھیے 6 سال کی عمر میں آپ جو ہے یتیم ہو گئے۔ آپ نے کافی بزرگان دین کے بارے میں سنا ہوگا، کہ میں نے اس سے پہلے بھی سنا ہے کہ یتیم ہو گئے، پھر ان کی نانی یا دادی نے پھر ان کی پرورش سے کیسے حالات میں انہوں نے علم حاصل کیا، تو یہ سب اتنی آزمائشوں کے بعد میں جو ہے وہ پھر نکھر کے آتے ہیں تو پوری دنیا انہیں پھر پہچانتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے صرف آپ کی پھر 7 سال کی جب عمر ہوئی تو آپ نے جو ہے تہجد پڑھنا شروع کیا، وہ بھی بالکل پابندگی کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اللہ کے ذکر میں مصروف رہنے لگے۔ آپ جو ہے زیادہ تر ایسے خالی نہیں رہتے تھے، یا تو آپ نمازیں پڑھتے یا تو پھر اللہ کے عشق میں جو ہے مشغول رہتے، عالم استغراق میں رہتے۔ آپ کی والدہ بھی آپ سے فرمانے لگی کہ بیٹا آپ کی ابھی اتنی عمر نہیں ہے کہ آپ اتنے مجاہدات اور اتنی مشقت کرو، تو آپ فرماتے کہ امی جان میں کیا کروں کہ میرا دل ہی نہیں مانتا، بس دل کرتا ہے کہ راہ حق میں خود کو فنا کر دوں۔ آپ کے ایک بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن دیکھیے کہ صبح کے وقت میں جب مراقبے کے بعد میں آپ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک سانپ پڑا ہوا ہے جس کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اس کے بعد وہاں پر جو ہے صابر پاک بیٹھے تھے اپنے بچپن کے عالم میں، تو اور پھر اپنے والد صاحب سے کہنے لگے کہ آج کے بعد جو ہے میرے خاندان کی کسی بھی فرد کو سانپ کبھی نہیں کاٹے گا، کہ یہ جو پڑا ہے یہ سانپوں کا بادشاہ ہے اور میں نے اس کو مار ڈالا ہے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا ہے کہ یہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی نہیں کاٹے گا۔ روایت ہے کہ ایک دن آپ کے گھر میں فاقہ پڑ گیا، مطلب اللہ کے ولیوں کی جو زندگی ہے یہ آسان نہیں رہتی، جیسے میں نے پہلے بتایا آپ کو۔ تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اب حضرت کو بھوک لگی تھی، تو اب امی جان نے ان کیسے کیے کہ اب بچے کو تو بھوک لگی ہے تو تسلی کے لیے ایک ہنڈی میں پانی بھر کے چولہے پر رکھ دیے اور اس میں چمچ ہلانے لگے آگ لگا کے اس کو نیچے، کہ بچے کو تسلی ہو جائیں گی کہ کچھ کھانا پک رہا ہے۔ تو پھر اب بہت دیر ہو گئی، امی جان کہنے لگے کہ ابھی بیٹا پکنے کا ہے، تو پھر حضرت سے صبر نہیں ہوا، وہ چولہے پہ جا کے انہوں نے ہانڈی خود ہی چیک کر لی۔ اب ہانڈی چیک کر لی تو اس میں دیکھا کہ اس میں تو ایک دم خوشبودار چاول ہے، اور پھر والدہ بھی آپ کی بالکل تعجب کرنے لگی۔ 6 سال کی عمر میں جو ہے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، آپ یتیم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد میں اس صدمے سے جو ہے آپ نے 1 سال تک کسی سے بات بھی نہیں کی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ کی جو تعلیم و تربیت تھی وہ آپ کی والدہ نے کروائی۔ آپ بچپن سے بہت ہی یتیم تھے۔ اب کچھ وقت حضرت گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کی تعلیم ہوئی، پھر آپ کی والدہ نے حضرت گرگانی سے کہا کہ میں جو ہے حضرت کو اپنے بھائی کے پاس میں بھیجنا چاہتی ہوں آگے کی تعلیم کے لیے۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت کی جو ہے روحانی تعلیم کا سلسلہ چالو ہوتا ہے۔ اب حضرت کی والدہ کے جو بھائی تھے یہ بہت ہی مشہور و معروف بزرگ ہے، یہ وہ بزرگ ہے جس نے ہم کو یعنی کہ پورے ہندوستان کو 2 عظیم ہستیاں دی۔ ایک ہے حضرت صابر پاک کلیری جن کا بیان آپ مجھ سے سن رہے ہیں، اور دوسرے ہے حضرت نظام الدین محبوب الہی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جو ہے یہ آپ کے والدہ کے سگے بھائی ہے، یعنی کہ حضرت صابر پاک کے ماموں ہیں، اور حضرت کے پیر و مرشد بھی ہے بابا فرید۔
آپ کی والدہ محترمہ جو ہے حضرت صابر پاک کو حضرت بابا فرید کے پاس میں لے کر گئی. اب حضرت بابا فرید جو ہے یہ پاک پٹن میں رہتے تھے اور حضرت اور اپنی والدہ کے ساتھ میں یہ ہرات میں یعنی افغانستان میں رہتی تھی. تو پھر والدہ محترمہ صابر پاک کو لے کر پاک پٹن پہنچی اپنے بھائی کے پاس میں. تو فرمایا کہ پورے واقعات بتائے اور بولے کہ اب آپ کے پاس میں لائی ہوں. تو حضرت بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ آپ بھی یہیں رک جائیے. تو 3 سال تک تو والدہ بھی یہیں پر رکی حضرت کے ساتھ میں. اور پھر جب واپس ہرات جانے کا 3 سال کے بعد میں ارادہ کیا تو بھائی سے کہا کہ جو میرا بچہ ہے یہ شرمندہ ہے، کم سخن ہے، تو کھانے پینے میں یہ غافل رہتا ہے، تو آپ جو ہے اس کے کھانے پینے کا ذرا دھیان رکھیے. تو بابا فرید نے جو ہے فوراً جو ہے اپنی بہن کے ساتھ میں ہی یہ ارادہ کیا کہ آج سے جو ہے لنگر کا جتنا بھی انتظام ہے اور تقسیم کرنا اور بنانا اور سارا دار و مدار جو ہے وہ حضرت صابر پاک کے ہاتھ میں رہے گا. اس وقت جو ہے حضرت کی عمر صرف 11 سال تھی. تو یہ سن کر تو حضرت کی والدہ بہت خوش ہوئی کہ سارا لنگر کا جو انتظام ہی میرے بچے کے پاس میں ہے تو کھانے پینے کی تو کوئی پریشانی ہوں گی نہیں اسے. تو تسلی کے ساتھ پھر آپ لوٹ گئی. اس کے بعد آپ روزانہ صبح لنگر تقسیم کرتے، پھر اپنے حجرے میں چلے جاتے، پھر شام میں آپ لنگر تقسیم کرتے، پھر حجرے میں چلے جاتے، عبادت کرتے رہتے. لیکن کسی نے بھی آپ کو کبھی لنگر کا کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ایک دن جو ہے آپ کے حجرے سے حضرت بابا فرید کو رونے کی آوازیں آنے لگی. پھر آپ اندر گئے اور دریافت کیا رونے کی وجہ. تو صابر پاک نے بتایا کہ آج سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا فانی سے لا تعلق بنا دیا ہے. یعنی کہ میں جو ہوں اب مجھ سے دنیاوی لوگ کوئی نہیں مل سکتے سوائے رجال الغیب اور اولیاء اللہ کے. اس لیے میں کے بعد آپ کے حجرے میں کوئی داخل ہونا تو دور، اس حجرے کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا، کیونکہ آپ کی جو جلالی کیفیت آپ کے اوپر میں طاری ہو گئی تھی، آپ اللہ کے بہت قریب ہو گئے تھے. پھر ایسا 12 سال چلا اور 12 سال کے بعد پھر آپ کی والدہ محترمہ واپس پاک پٹن آپ سے ملاقات کے لیے آئی. تو دیکھتی ہے کہ حضرت صابر پاک جو ہے بالکل دبلے اور کمزور ہو گئے، جسم پر صرف ہڈیاں نظر آ رہی ہے، گوشت بالکل نہیں ہے. دیکھ کے بہت پریشان ہوئی اور اپنے بھائی سے کہنے لگی کہ کیا تم میرے بچے کو کھانے کے لیے نہیں دیتے ہو؟ حضرت کی والدہ جو ہے یہ بابا فرید کی بڑی بہن ہے. تو پھر ناراض ہونے لگی. تو حضرت نے جو ہے صابر پاک کو بلایا اور فرمایا کہ دیکھیے میں نے تو آپ کے سامنے جو ہے حضرت سے کہا تھا کہ پوری جو ذمہ داری ہے لنگر کی وہ دے رکھی تھی میں نے، تو کیا تم اس میں سے کھاتے نہیں تھے؟ تو صابر پاک فرمانے لگے کہ حضرت آپ نے جو ہے مجھے لنگر کی ذمہ داری دی تھی اور لنگر تقسیم کرنے کے لیے کہا تھا. آپ نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بھی اس میں سے لنگر کھا سکتا ہوں، لہٰذا میں نے کچھ نہیں کھایا. تو پھر بابا فرید پوچھنے لگے کہ پھر تم نے اتنے سالوں سے کیا کھایا ہے؟ تو کہا کہ حضرت 4-5 روز تو میں ایسے ہی گزار دیتا تھا پانی پی کر، اور کبھی بھوک لگتی تو جنگل میں جا کے جھاڑوں کے پتے وغیرہ کھا لیا کرتا تھا. یہ سن کر بابا فرید جو ہے وہ کہنے لگے کہ تم صابر ہو، یعنی تم بہت صبر والے ہو. تو اس واقعے کے بعد ہی جو ہے حضرت علاؤالدین علی احمد کا جو نام ہے، جو لقب ہے، یہ صابر پڑ گیا اور آپ کو دنیا جو ہے صابر کے نام سے جاننے لگی. تو اس واقعے کے وقت حضرت صابر پاک کی جو عمر تھی وہ لگ بھگ 23 سال کی، 22 یا 23 سال کی ہو چکی تھی. مطلب 11 سال کی عمر میں آپ کی والدہ نے وہاں لا کے چھوڑا تھا. اس کے بعد 12 سال آپ وہاں پر رہے، یعنی 23 سال کی آپ کی عمر تھی، آپ جوان ہو چکے تھے. تو آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے بھائی یعنی بابا فرید سے فرمایا کہ میں جو ہے میرے لڑکے کا نکاح آپ کی چھوٹی لڑکی سے کرنا چاہتی ہوں. تو بابا فرید فرمانے لگے کہ یہ حضرت جو ہے، جو صابر ہے، یہ مطلب شادی کرنے کے لائق نہیں ہے. مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ فنا فی اللہ کی طرف پہنچ گئے، شادی بیاہ اب وہ نہیں کر سکتے، اب وہ کبھی بھی استغراق کے عالم میں جا سکتے. دنیا کے لوگوں سے ان کا تعلق جو ہے وہ اب کم ہی رہتا ہے.
اس لیے ان کی شادی کی ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اب ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کی جو ہے شادی کروائے، بہو لے کر آئے. تو انہوں نے اپنے بھائی سے بہت اصرار کیا، ناراض بھی ہوئی، تو آخر اپنے اصرار کی وجہ سے بابا فرید نے جو ہے اپنی بیٹی کا جو ہے نکاح کروا دیا. اب یہ واقعہ جو ہے شادی کے بعد کا، یہ مطلب الگ الگ طریقے سے بیان کیا جاتا ہے. قوالیوں میں جو واقعہ کہا جاتا ہے، اور کچھ کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ حضرت کی شادی ہوئی، اس کے بعد میں جو ہے جب وہ ان کی بیوی جب کمرے میں گئی، حضرت نے جب نظر ڈالی تو وہ جل کے خاک ہو گئی. تو یہ سب اس میں حقیقت نظر نہیں آتی، کیونکہ حضرت کی جو اہلیہ تھی وہ بھی ایک بہت بڑی بزرگ اور ولیہ تھی، کیونکہ وہ جو ہے حضرت عمر فاروق کے خاندان سے تھی. اور وہ دوسری بات یہ کہ وہ اتنے بڑے بزرگ کی بیٹی تھی، بابا فرید کی بیٹی تھی. تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کا جو ہے شادی کے بعد بھی آپ کئی سالوں تک آپ حیات رہی. یہ جو باتیں ہیں یہ فسانوں والی اور قوالیوں میں سنانے والی باتیں ہیں، اس میں حقیقت نظر نہیں آتی. ہاں، لیکن شادی کے بعد جو ہے آپ الگ حجرے میں رہتے تھے، کیونکہ آپ کے اوپر میں وجدانی کیفیت ظاہر ہوا کرتی تھی. آپ عالم استغراق میں رہتے تھے، جلال کی حالت میں بھی رہتے تھے، اس لیے ممکن نہیں تھا ساتھ میں رہنا. تو آپ نے ویسی ہی زندگی گزاری. اور اس کے کچھ پھر شادی کے کچھ وقت کے بعد میں جو آپ کے والدہ کا بھی پھر انتقال ہو چکا تھا. پھر ایک دن جو ہے بابا فرید نے خواب دیکھا. خواب میں دیکھتے ہیں کہ بابا فرید کے پیر و مرشد یعنی حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا کہ مزار شریف دلی کے مہرولی علاقے میں ہے، وہ ان کو خواب میں دیکھا. اور دیکھتے ہیں کہ وہ خواب میں صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اور بابا فرید کو دونوں کو ہاتھ پکڑ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک جو ہے حضرت صابر پاک کی پشت پر یعنی پیٹھ پر رکھا اور فرمایا کہ ھذا ولی اللہ، یعنی کہ یہ جو ہے اللہ کا ولی ہے. دیکھیے کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا مقام ہے صابر پاک کا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو بزرگ ہے یہ اللہ کا ولی ہے. مطلب اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے ولایت ثابت کرنے کے لیے. حالانکہ ہم کو حضرت کی ولایت پر کوئی شک نہیں، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے حضرت کا ہم کو مقام کا پتہ چلتا ہے. اس واقعے کے بعد بابا فرید سب لوگوں کو، اپنے مریدین کو جمع کرتے ہیں. صابر پاک کو ایک اونچی جگہ پر بٹھا کے حضرت کو جو ہے اپنی خلافت عطا کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کلیر شریف جانے کا حکم دیتے ہیں. اب اگر آپ آج کے دور میں کلیر شریف جا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا نہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا شہر ہے یا کوئی بہت بڑی جگہ ہے، پہلے کی بہت بڑی مشہور جگہ ہے. آپ کو دیکھ کے لگے گا کہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں کی جیسی جگہ ہے. تو ہمیشہ سے یہ ایسی جگہ نہیں تھی، یہ پہلے اچھا بڑا شہر تھا. یہ آج کی ایسی حالت اس کی کیوں ہے؟ یہاں پہ اتنا بڑا شہر کیوں نہیں ہے؟ لوگ کیوں کم ہیں؟ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے اب ہم سنتے ہیں. تو ہوا یوں کہ جب حضرت صابر پاک جب کلیر میں تشریف لائے تو اس وقت جو ہے بھید بھاؤ کا یہاں پہ ماحول تھا. مطلب امیر لوگ الگ رہتے تھے، مسلمانوں کے اندر ہی غریب لوگوں کی اتنی اہمیت نہیں تھی. تو آپ کلیر شریف تشریف لائے اور فرمایا کہ لوگوں سے مسجد میں جا کے کہا کہ میں جو ہوں پاک پٹن سے آیا ہوں اور بابا فرید میرے پیر و مرشد ہے، انہوں نے مجھے خلافت دی اور یہاں پہ بھیجا ہے. تو لوگ آپ کے پاس آنے لگے، فیض حاصل کرنے لگے، غریب غربا لوگ اپنے پریشانیوں کا حل حاصل کرنے لگے اور لوگوں کا تانتا لگنے لگا. یہ دیکھ کر جو وہاں کے جو جاگیردار لوگ وغیرہ تھے اور وہ بڑے پریشانی ہونے لگی، ان لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، جلن ہونے لگی. تو ایک قاضی تھا وہاں پہ، قاضی قیام الدین، اس نے کیا کیا، اس کو بھی بڑی تکلیف ہونے لگی. تو جاگیردار لوگوں کے پاس جا کر اس نے یہ کہا کہ اب آپ کے پاس تو لوگ آئیں گے ہی، اپنی جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ حضرت کے پاس جا کے ہی حل کریں گے. تو پھر ایک دن جو ہے حضرت مسجد میں نماز کے لیے تشریف لے کر گئے اور پہلی صف میں بیٹھے، اور حضرت کے ساتھ جو غریب غربا تھے وہ بھی صف میں بیٹھ گئے. تو یہ جو جاگیردار لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، انہوں نے مسجد کے اندر بھی اپنی جگہ مقرر کی تھی کہ ہم لوگ جو ہے یہ آگے کی صفوں میں رہیں گے
اور جو غریب غربا ہے یہ پیچھے رہیں گے. تو یہ دیکھ کر جو ہے وہ لوگ جب مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری جگہ ہے, آپ لوگ پیچھے چلو. پیچھے چلتے چلتے ایسا ہوا کہ حضرت کو پھر جگہ نہیں ملی مسجد میں, تو پھر آپ تو مسجد کے باہر ہی ہو گئے. اس کے بعد میں پھر جب نماز شروع ہوئی سب لوگوں نے سجدہ کیا, تو حضرت نے کہا مسجد سے کہ سب لوگ سجدے میں چلے گئے ہیں, تو کیوں کھڑی ہے, تو بھی سجدہ کر لے. تو مسجد جو ہے وہ پوری گر گئی, یعنی سجدے میں چلے گئی, اور جتنے بھی لوگ تھے وہ مسجد میں دب کے جو ہے فنا ہو گئے. بس کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون تھی, ایک بڑھیا تھی جو کہ حضرت کی عقیدت مند تھی, اس کا بھی بیٹا اس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا. تو وہ پھر بڑھیا جو ہے حضرت کے پاس آئی, کہنے لگی کہ حضرت میں تو آپ کی چاہنے والی ہوں, میرا بچہ بھی مسجد میں دب گیا ہے. تو حضرت نے کہا کہ وہ ابھی زندہ ہے, ایک زینے کے نیچے جو ہے وہ ابھی ہے, آپ اس کو جا کے نکال لو. تو حضرت علیم اللہ ابدال رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ان سے کہا, اور وہ بڑھیا کے ساتھ جا کر انہوں نے اپنے بچے کو نکالے. حضرت علیم اللہ ابدال کے بارے میں بتانا آپ کو بھول گیا کہ جب بابا فرید نے حضرت صابر پاک کو جب کلیر شریف بھیجا تھا تو ساتھ میں جو ہے حضرت علیم اللہ ابدال بھی آئے تھے, اور ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے, اور حضرت صابر پاک کی زندگی میں ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے, بہت ان کی خدمات ہے. یہ میں آگے آپ کو بتاتا چلتا ہوں ابھی. اچھا, یہ مسجد گرانے کے پہلے ایسا نہیں کہ صابر پاک نے کوششیں نہیں کی, آپ نے کافی کوششیں کی. جب یہ اپوز کرنے لگے جاگیردار اور قاضی, کیونکہ قاضی جو ہے یہ شہر کا ایک اہم شخص ہوتا ہے, اس لیے اب اس نے جب لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی, غریب غربا کو ڈرانے کی کوشش کی, تو حضرت صابر پاک نے اپنے پیر و مرشد کو خط لکھا کہ ایسا ایسا یہ جو قاضی ہے یہ مان نہیں رہا ہے, اور یہ مطلب لوگوں کو ڈرا رہا ہے. تو حضرت بابا فرید نے خط لکھا کہ یہ صابر جو ہے یہ میرا مرید ہے اور آپ ان کا ساتھ دے. تو قاضی نے جو ہے وہ خط کو پھاڑ دیا. پھر حضرت صابر پاک نے دوبارہ خط لکھا بابا فرید کو, بابا فرید نے پھر خط لکھا, اور اس قاضی نے اس خط کی پھر سے توہین کی, اسے پھاڑ دیا. پھر تیسری بار جب صابر پاک نے خط لکھا تو جواب میں بابا فرید نے لکھا کہ ہم نے جو ہے کلیر آپ کو سونپ دیا ہے, اب جیسا چاہے ویسا کرے. اس کے بعد میں جو ہے پھر یہ واقعہ ہوا اور مسجد جو ہے یہ سجدے میں چلے گئی. اب مسجد میں سب جاگیردار لوگ, سب پیسے والے لوگ دب گئے. اس کے بعد پورے شہر میں جو ہے طاعون کی بیماری پھیل گئی. اب طاعون کی بیماری پھیل گئی تو سارے لوگ وہاں کے جو ہے وہ دھیرے دھیرے کم ہونے لگے, مرنے لگے. اب یہ حضرت کا جلال یہاں سے شروع ہوا ایک دم. حضرت جو ہے عالم استغراق کے عالم میں چلے گئے. ایک گلر کا درخت تھا, اس کی ٹہنی کو پکڑ کے آپ کھڑے رہے, اور آپ ویسے ہی کھڑے رہے. وقت گزرتا چلا گیا کہ 12 سال گزر گئے, آپ اسی حالت میں بنا کھائے پیے روزے کی حالت میں عالم استغراق میں کھڑے رہے, اور پورا شہر جو ہے یہ ختم ہو گیا. صرف صابر پاک کھڑے تھے وہاں پر. پورے جنگلوں میں آگ لگ گئی, صرف صابر پاک اکیلے بچے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو ہے وہ بیماری کے ڈر سے آس پاس کے گاؤں میں چلے گئے, اور کچھ لوگ جو بچے تھے وہ وہیں پر ہی فنا ہو گئے. اس واقعہ کا جو ہے پھر بابا فرید کو بھی پتہ چلا, تو بابا فرید نے جو ہے اپنے مریدین سے کہا, اور جو وہاں پہ جو حضرات جو حضرت کی خدمت میں رہتے تھے ان سے کہا کہ میرا جو ایک خلیفہ ہے صابر, وہ کلیر نامی ایک مقام پہ جو ہے 12 سال سے کھڑا ہے اور روزے کی حالت میں کھڑا ہے. تو کون ہے جو وہاں جائے گا اور اس کو افطار کروائے گا اور بٹھائے گا. تو وہیں پر ایک حضرت شمس الدین ترک پانی پتی محفل میں موجود تھے, تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت مجھے اجازت دیجیے, میں جا کر انہیں افطار کرواتا ہوں. اب یہ جو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی ہے, ان کے بارے میں آلریڈی ویڈیو بنا چکا ہوں, تو جن حضرات نے دیکھا ہے وہ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں, اور جن حضرات نے نہیں دیکھا ہے تو ان کے لیے جو ہے یہ میں اس ویڈیو کی لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں, اور ساتھ میں اور بھی میں حضرت نظام الدین کی بھی لنک اس میں ڈال دیتا ہوں, تو جن حضرات نے نہیں دیکھا ہے وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اب یہ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی جو ہے یہ ترکستان سے آئے تھے, تو بابا فرید نے جو ہے ان کے لیے دعا کی, اور ساتھ میں ان کے کچھ احتیاطاً کچھ تدابیر بتائی کہ تم جانے کے بعد میں جو ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت کرنا, اور ایک دم سے سامنے مت جانا, پیچھے کھڑے ہو کر تلاوت کرنا.
اور ایک تیل دیا پڑھ کر، کہا کہ یہ تیل جو ہے کام میں آئے گا، اور ساتھ میں جو ہے حضرت علی ملا ابدال کو بھیجا. یہ حضرت علی ملا ابدال وہی تھے جو پہلے حضرت صابر پاک کے ساتھ میں گئے تھے، اور جو خط جو بھیجے تھے قاضی کو، انہی کے ہاتھوں میں صابر پاک نے انہی کے ہاتھوں سے بابا فرید کے پاس بھیجے تھے. تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی اور علی ملا ابدال جو ہے کلیہ شریف گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد میں جو ہے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے بابا حضرت صابر پاک کے پیچھے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت شروع کی. اب کیونکہ یہ ترکی کے تھے تو ترکی کے جو لوگ ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. آج بھی اگر آپ ان کی تلاوت سنیں گے تو حضرت صابر پاک نے جو ہے 12 سال کے بعد کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے پھر دوبارہ سے سنا تھا، تو آپ کو بہت خوشی ہوئی. اور کچھ وقت سننے کے بعد میں آپ نے کلمات کہے، آپ نے کہا کہ شمس الدین ترک پانی پتی سے کہ پیچھے کھڑے ہو کر کیوں پڑھتے ہو، آگے آ کر پڑھو. اس کے بعد میں جو ہے حضرت آگے آئے، کیونکہ حضرت بابا فرید نے کہا تھا کہ پیچھے ہو کے پڑھنا، کیونکہ حضرت صابر پاک جو ہے یہ بہت جلالی بزرگ ہے، اگر ڈائریکٹ وہ سامنے چلے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ حادثہ ہو سکتا تھا. تو حضرت نے صابر پاک کے حکم کے بعد پھر آپ سامنے آ کر پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا. کافی دیر تک آپ پڑھتے رہے اور پھر پڑھتے پڑھتے جو ہے رک گئے. تو پھر صابر پاک نے کہا کہ رک کیوں گئے ہو، پڑھتے رہو. تو حضرت شمس الدین صاحب نے کہا کہ حضرت پڑھتے پڑھتے کھڑے ہو کے پڑھتے پڑھتے جو ہے تھک گیا، وہ بیٹھنا چاہتا ہوں. تو صابر پاک نے کہا کہ پھر بیٹھ جاؤ. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت اگر آپ کھڑے ہیں تو پھر میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں. تو پھر حضرت نے بیٹھنے کی کوشش کی اور حضرت شمس الدین صاحب نے سہارا دیا، اور وہیں ایک درخت تھا، گلر کا درخت، اسی کو، کیونکہ آپ 12 سال سے کھڑے تھے تو آپ کے پیروں میں تکلیف تھی، کمزوری آ گئی تھی، تو ایک پیڑ کے جو ہے سہارے سے آپ کو ٹکا دیا. اور اس کے بعد میں جو تیل بابا فرید نے دیا تھا اس تیل سے جو ہے مالش کی پیروں کی حضرت کی، اور پھر پڑھنے لگے. تو پھر صابر پاک نے فرمایا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو کہا کہ میں پاک پٹن سے آیا ہوں. تو پھر آپ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے کہ کیا تم میرے پیر و مرشد کے شہر سے آئے ہو؟ تو شمس الدین صاحب نے فرمایا کہ جی ہاں حضرت، میں انہی کے شہر سے آیا ہوں، اور البتہ آپ کے پیر صاحب نے ہی مجھے یہاں پر بھیجا ہے. پھر بعد میں حضرت جو ہے کمزور ہو گئے تھے، تو شمس الدین صاحب نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، کیا کھاؤ؟ تو صابر پاک نے کہا کہ وہ گلر کے درخت سے کچھ گلر ابال کے لے کر آؤ. پھر اس کے بعد صابر پاک نے بھی اس گلریں کھائی، تو پھر آپ کو تھوڑی سی توانائی آئی. پھر بعد میں شمس الدین صاحب حضرت کی خدمت میں وہیں پر رہے. بھی شمس الدین صاحب جو ہے یہ ان کو پھر صابر پاک نے خلافت دی، اور حضرت شمس الدین پاک جو ہے یہ حضرت صابر پاک کے اکلوتے مرید اور خلیفہ ہے. حضرت بابا صابر پاک کا جو سلسلہ صابریہ چشتیہ جو آگے بڑھا، یہ انہی کی خدمات سے آگے بڑھا. ان کا جو مزار مبارک ہے یہ پانی پت میں، ہریانہ میں. ہم نے اس کی زیارت کی تھی، ویڈیو ڈالا تھا، آپ لنک میں جا کے اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں اس کی لنک ہے. اگر یہاں پر میں اس کے بارے میں پورا ذکر کروں تو یہ ویڈیو جو ہے لیندی ہو جائے گا. تو حضرت بابا صابر پاک نے جو ہے حضرت شمس الدین صاحب کو خلافت دی. وہ خدمت میں بھی رہتے تھے، لیکن انہیں حکم تھا کہ وہ رات میں عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر تک جو ہے وہ الگ حجرے میں رہیں گے. دن کے وقت ہی وہ صرف صابر پاک کی خدمت میں رہتے تھے، البتہ رات کے وقت جو ہے وہ الگ الگ حجرے میں ہی رہتی تھی، کیونکہ وہ رات کو صابر پاک جو ہے عالم استغراق میں چلے جاتے تھے اور جلالی کیفیات آپ کے اوپر میں ظاہر ہوا کرتی تھی. بتانے کے لیے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کیونکہ یہ ویڈیو بہت بڑا ہو چکا ہے آلریڈی، اس لیے کبھی وقت رہا تو دوبارہ بتاؤں گا. شارٹ میں ایک دو چیزیں آپ کو اور بتا دوں کہ پھر بعد میں جب جیسے شمس الدین صاحب کے بعد میں دھیرے دھیرے جو ہے حضرت کے پاس لوگ آنے لگے، اور اس کے بعد جو ہے کلیر جو ہے دوبارہ بسا. حضرت نظام الدین اولیاء سے حضرت صابر پاک کی بھی محبت، کیونکہ دونوں پیر بھائی تھے، بابا فرید کے دونوں بھی مرید ہے، تو کافی اچھے واقعات ہیں. حضرت امیر خسرو کو نظام الدین اولیاء بھیجا کرتے، پھر جب وہ واپس جاتے تو ان کی آنکھیں، ان کے ہاتھ نظام الدین اولیاء چومتے کہ انہوں نے جن آنکھوں سے صابر پاک کی، میرے پیر بھائی کی زیارت کی ہے، ان کو میں چوموں. اور اس کے بعد حضرت صابر پاک کا وفات کا واقعہ جو ہے، پردہ کرنے کا واقعہ میں شارٹ میں بتا دوں کہ حضرت جب
इंतकाल फरमाए, पर्दा फरमाए, तो आपकी जो नमाज जनाजा थी उसके अंदर में सिर्फ हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती ही मौजूद थे, और आपकी नमाज जनाजा जो है वो खुद आपने ही पढ़ाई थी, यानी साबिर पाक ने ही खुद अपनी नमाज जनाजा पढ़ाई थी। ये हज़रत की शान है। तो आपसे दुआ की दरख्वास्त, आप जो है हज़रत के नाम से एक फातिहा अपने घर में दे दीजिए, ताकि हज़रत का कुछ फैज़ आपको हासिल हो। और इस नाचीज़ के लिए भी दुआ की दरख्वास्त है। और आपसे एक दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हज़रत के बारे में मालूमात हासिल हो, इश्क में इजाफ़ा हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के सदके और अपने इन ख़ास दोस्तों के, इन वली अल्लाह के सदके मेरी और आप तमाम की मग़फ़िरत अता फ़रमाएं।